معزز سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ اس باب کی ڈیٹیل میں جایا جائے، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت جمعے کے آخر میں رکھی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا کی کتاب بھی ہے، اگرچہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس بات میں کسی بھی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا اس بات کا انکار ہو سکتا ہے کہ اس کو خالی پڑھنے سے بغیر سمجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ کچھ باتیں معاشرے کی رسومات بد کو ختم کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ موجود ہی نہیں۔ جیسے ہمارے بعض ساتھیوں نے کلی طور پہ ہی کہہ دیا کہ قرآن پاک معاذ اللہ اگر 14 علوم حاصل کیے بغیر پڑھو گے، کسی استاد کے بغیر پڑھو گے، ترجمہ نہ پڑھنا، 14 علوم آئیں گے پھر پڑھنا، اس کے بغیر نہ کھولنا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کہنا بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ ہدی للمتقین ہی نہیں ہے، ہدی للناس بھی ہے۔ پڑھو گے تو ہدایت آئے گی، البتہ اس میں گمراہی کے امکان صرف اس بندے کے لیے ہیں جو پہلے سے ایک کنسیپٹ بنا کے بیٹھا ہو، اپنا عقیدہ نظریہ بنا کے بیٹھا ہو اور کہے اب قرآن پاک کی جو بھی آیت میرے عقیدے سے ہم آہنگ ہوگی میں اسی کو لوں گا، باقی سب کی طویلات اور تشریحات کرتا رہوں گا اور ان کے اندر من مانی تشریحات کو ڈالتا رہوں گا۔ وہ بندہ تو گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن جو صدق دل سے قرآن پاک کو اس نیت سے کھولے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے مجھے ہدایت دینا، تو اللہ کی قسم اللہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا، گمراہی نہیں دیتا۔ یہ آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ 14 علوم حاصل کرنے، لیکن جب یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے اس کے اوپر یہ کتاب ہدایت ہے، غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، اس لیے نازل ہوئی کہ زندہ لوگوں کو یہ ہدایت کا رستہ دکھائی، یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل نہیں ہوئی بھی، تو ساتھ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید جن بندوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ یہ وہم بھی اپنے دماغ سے نکال لیجئے۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے اور کتاب ثواب بھی ہے۔ یہ کہنا یہ کتاب ثواب نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ایک حرف کو پڑھنے کی کتنی نیکی ہیں؟ الحمدللہ سب کو پتہ ہے کتنی نیکی ہیں، 10۔ اور یہ آپ کے لیے مبارک بات ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پتہ ہے، کیونکہ جس کو پتہ ہو اور وہ آگے پہنچاتا رہے، رسول اللہ کی اس کے لیے دعا ہے کہ اس کا چہرہ سرسبز و شاداب رہے، اس کا چہرہ آباد رہے۔ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے سکتے تھے قرآن پاک میں کسی بھی حرف کی، کسی بھی لفظ کی، لیکن رسول اللہ نے یہ عقیدہ بھی سیدھا کر دیا اور مثال کتنی عمدہ سمجھائی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہاں پہ رک جائیے۔ وہ جو بڑے بڑے فلاسفر، تھنکرز، منطق اور عقل کے فلسفے بگاڑنے والے، حقیقت میں حدیث کا انکار کرنے والے، اور حقیقت میں جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے۔ یہاں پہ وہ بھی ذرا ان کو بھی دعوت اصلاح ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے کون سا لفظ چنا ہے؟ الف لام میم۔ بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بتائیے کیا اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ، اس کی تعویل، اس کی تشریح اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر کسی چیز کا ترجمہ معلوم ہی نہیں، اس کو پڑھنے سے 30 نیکی ہیں، تو جس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کو پڑھنے سے نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ لیکن اگر معلوم نہیں ہے، کوئی بندہ بغیر اس کے معنی کو سمجھے بھی ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا چلا جائے گا۔ یہ آج کل کے تھنکرز اور فلاسفر، ان کی عقل پہ کیسا پردہ ہے۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہ پڑھنے کی بات تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں 3 حرف پڑھنے کی 30 نیکی ہیں، اور ایک نے کہہ دیا کہ جو مجرد حافظ قرآن ہے نا، مجرد حافظ قرآن، جو چھڑا حافظ قرآن ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ متفقن علیہ حدیث ہے کہ جو بندہ حافظ قرآن ہے اور قرآن کا ماہر ہے، وہ کل قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ ان فرشتوں کے ساتھ جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ حافظ قرآن کی تو یہ فضیلت ہے۔ میرے بھائیو، قبل اس کے کہ اس مضمون کی گہرائی میں اور اس کی فضیلتوں کے باب میں جایا جائے، چند ایک باتیں میں ضرور آج کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ علماء، ان کی خدمات ہوتی ہیں، ان کی خدمات کا اقرار کر لینا چاہیے،
لیکن کچھ ایسے علماء جو وحی کے اوپر شرمندہ ہوں، جو وحی سے منہ کتراتے ہوں، ان کو پھر عالم کہنا بھی علماء کی توہین ہے۔ اگر کوئی عالم جن کا ترجمہ، ہمارے یہاں پہ غلام احمد پرویز صاحب گزرے ہیں جو جن کا ترجمہ کیا کیا کرتے تھے؟ دیہاتی آدمی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، کیا دیہاتیوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے؟ ایسے ایسے ترجمے وہ لوگ فلاسفر تھنکرز کرتے ہیں جو سائنس زدگی کا شکار ہوتے ہیں۔ سائنس کا اسلام کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے۔ سائنس کیا ہے؟ اللہ کی تخلیقات کے جو عناصر ہیں، اللہ کی تخلیقات کی جانچ پڑتال ڈھونڈنا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز بنائی ہے، اس کی اناٹومی کیا ہے، اس کی ساری حیت کیا ہے، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ لیکن یہ سائنس سے اس قدر متاثر ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں سائنس کا علم جو انسانی علم ہے، جو گمانی علم ہے، جو ظن کا علم ہے، جو تخمین کا علم ہے، اندازے کا علم ہے، اس کی حیثیت وحی الہی سے بلندتر ہو سکتی ہے۔ وحی الہی تو یقینی علم ہوتا ہے، وحی الہی میں تو کوئی ظن تخمین گمان نہیں ہوتا۔ وحی الہی سیدھی سچی صاف بات ہے، کس کی طرف سے نازل ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ میں نے صرف آپ کو غلام احمد پرویز کا ایک اشارہ کرایا ہے، اس طرح کی متعدد باتیں قرآن کے بھی خلاف۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے نا، جس قسم کی حدیث کا انکار کرتا ہے، عجیب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اسی قسم کی آیت بھی قرآن میں نازل کر چکا ہوتا ہے۔ حدیث کا تو انکار کر دیتا ہے، اب قرآن کی آیت کا کیسے کرے گا؟ اس کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے آج کل کے بڑے فلاسفر تھنکر نام نہاد علماء سائنس زدگی کا ایسے شکار ہوئے ہیں کہ وہ بھی اس نظریے کو مانتے ہیں، وہ بھی چند ایسے نظریات کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں۔ ان میں سے چلے ایک مثال دیتا ہوں۔ سائنس کے جتنے طالب علم ہیں، یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ انسانی عمر کبھی بھی 1000 برس نہیں رہی۔ ان کے سامنے جب حضرت آدم کی عمر کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، حضرت آدم کی، کہ ان کو 1000 برس اللہ نے عمر دی، یہ ہوا وہ ہوا، وہ کہتے ہیں یار یہ روایتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ روایتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا، انہوں نے صرف حدیث کا انکار نہیں کیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور نوح کو ہم نے اس کی قوم پہ بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح نے اپنی قوم میں کتنے برس گزارے؟ 950 برس۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ حدیث ہے یہ۔ اب انکار حدیث کرنے والا لا محالہ طور پر صرف حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوتا، قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے، کیونکہ حدیث میں جو بات بیان ہوتی ہے قرآن پاک میں اس سے ملتی جلتی بات ضرور موجود ہوتی ہے۔ اب بتائیں وہ سائنسدان جنہوں نے یہ سائنس کی تھیوری، یہ اصل میں اندازہ ہے نا، انہوں نے تو گمان سے اندازہ لگا دیا انسان کبھی بھی 200-300 سال کے اوپر نہیں گزرا، اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نوح اپنی قوم میں 950 برس تبلیغ کرتے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 وَازْدَادُوا کتنے برس ہوتے رہے ہیں؟ 309 سال، صرف سوتے 309 برس رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے نہیں، 100 سال 150 سال سے اوپر کبھی انسان نہیں ہوا۔ تو کیا وہ علماء جو سائنس کی ان باتوں کی بھی تائید کرتے ہیں، آپ ان کو علماء کہیں گے؟ آپ ان کو عجیب و غریب ان کو خطابات دیے جاتے ہیں، مفکر اسلام، داعی اسلام، آج دنیا کا مجدد دین و ملت، جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا رہا، وہ دنیا سے چلا گیا اور ماتم بپا کر دیتے ہیں۔ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی عمر قرآن پاک میں 950 برس بیان کی، اصحاب کہف کی 309 برس صرف سونے کا قصہ کیا، حضرت عزیر کا 100 برس سونے کا قصہ سنایا۔ سائنس ان باتوں کو نہ مانے، سائنس ایک وقت آئے گا جب ان حقیقتوں کو شاید پالے، اور اگر پالے تو بہتر ہے، اگر نہ بھی پائے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو اللہ نے فرما دیا وہ سچ ہے۔ آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاؤں، یہ سائنس زدگی اتنی بری چیز ہوتی ہے، علماء کو جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے پاؤں بھی اکھاڑ دیتی ہے۔ 1400 برس سے مسلمانوں کا مسلمہ ایک عقیدہ ہے، اگرچہ سائنس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ تفرقات علماء میں بھی تفریق پیدا ہوئی، لیکن 1400 برس سے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھا لیں کتنی پرانی، آج تک مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا،
عقیدہ ہے یا نہیں؟ سورج چل رہا ہے، سائنس کو کتنے برس لگے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کہ سورج چل رہا ہے۔ آج کی سائنس تو شاید اس بات کو مانتی ہے کہ واقعی سورج بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے ہی، یہ وحی کا علم اتنا یقینی ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور لفظ تجری استعمال کیا، جس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی تیز رفتاری سے چل رہا ہے، اس کی رفتار کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، زمین بھی چل رہی ہے۔ بعض لوگ جب سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ سورج جو ہے وہ ساقط ہے، علماء نے بھی پینترا بدل دیا، جی سورج ساقط ہے، جی زمین، کبھی سائنس نے کچھ کہا کبھی کچھ کہا، جو سائنس کہتی رہی علماء نے اس کے مطابق، اس دور کے سائنس زدگی کے شکار علماء نے وہی تشریح کرنا شروع کر دی۔ جبکہ قرآن پاک اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس کی جو حقیقت کلام اللہ میں موجود ہوگی، سائنسدان جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں، اگر جھٹلا بھی دیں تو ایک وقت آئے گا اس حقیقت کو پا لیں گے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہر مظاہر فطرت میں سے جتنی چیزیں، زمین، چاند، ستارے، آسمان، اللہ کہہ رہا ہے ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تیرنے کا ذکر کیوں ہے؟ یہاں پہ بھی رفتار کی وجہ سے ہے کہ بہت تیزی سے تیر رہا ہے، اور تمہیں اس رفتار کا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ شاید آج کے دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہو کہ تمہیں کیا پتا، میں قسم کھاتا ہوں، رب کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں، ستارے کے غرق ہونے کی جگہ پہ، ستارے جہاں پہ اپنی لائف کو کھو دیتے ہیں، ستارے جہاں پہ ڈوب جاتے ہیں، ستارے جہاں پہ مر جاتے ہیں، میں رب اس جگہ کی قسم کھاتا ہوں، اور تمہیں کیا پتا یہ قسم کتنی بڑی کھا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے اور کئی قسمیں کھائی ہیں، کبھی یہ لفظ ساتھ بولا کہ تمہیں کیا پتا میں کتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ستاروں کے غرق ہونے کی، بلیک ہولز کی، ان جگہوں کی قسم کھائی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تمہیں کیا پتا یہ کتنی عظیم قسم ہے۔ اب سائنسدان جو مرضی کوشش کرتے رہیں، جھٹلاتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ سائنس مان جائے گی سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اگر سائنس ابھی عارضی طور پر اس مقام پہ نہیں پہنچی تو آج کے علماء کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ سائنس کے مطابق قرآن کی تشریح کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کی ایک اپنی سائنس ہے، مسلمانوں کی ایک اپنی نظریہ اور سائنس ہے۔ مسلمان اس بات کے قائل ہیں انسان کی زندگی 1000 برس بھی تھی، 950 برس نوح کی قرآن میں موجود ہے، سینکڑوں برس زندہ رہتے رہے، اور صرف اسی پر بس نہیں، سائنس اور اسلام کا، قرآن کا سب سے بڑا تصادم تو یہاں پہ آج بھی موجود ہے۔ کیا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی قدرت کی کرشمے جب بیان کیے، انسان کی تخلیق کو جب بیان کیا، سائنسدانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دی ہے۔ اس آیت کے اوپر کبھی آپ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ دعویٰ کیا ہے میں رب وہ ہوں جو عدم سے وجود بخشتا ہوں۔ آپ صرف اس ایک جملے کی گہرائی کو سمجھ لیں، آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ رب کون ہے؟ جو عدم سے وجود دیتا ہے، جو لا شیء سے شیء بناتا ہے، جو معدوم چیز سے وجود عطا کرتا ہے۔ اور سائنس کیا ہے؟ سائنس موجودات کی ترتیب کا نام ہے۔ سائنس نے آج تک عدم سے کوئی چیز وجود میں لائی ہے؟ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو کسی مختلف حالت میں تو سائنس کے علم سے ڈھالا جا سکتا ہے، لیکن کسی شے کو عدم سے وجود لانا یہ تحلیق حقیقی ہے۔ اللہ کا یہ چیلنج ہے، جاؤ سارے سائنسدان جمع ہو جاؤ، ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو۔ تم کہتے ہو ہم نے جہاز بنا لیا ہے، لوہا کس نے نازل کیا؟ یہ سارے اجزاء کس نے نازل کیے؟ موجودات کو ترتیب دینا، موجودات کو مرتب کرنا، یہ تم سمجھتے ہو تخلیق ہے؟ اللہ وہ ہے جو عدم سے کائنات کو، پوری دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں کس قسم کا مغالطہ لگ گیا، ہم سائنس زدگی کا ایسا شکار ہو گئے۔ قرآن پاک کی چند بعض سیدھی سیدھی باتیں بتائیے۔ فرشتوں کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ نور سے۔ جنوں کو کس سے بنایا ہے؟ آگ سے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ
फमन यस्तमिल आना यजिद लहू शिहाबर रसदा। जिन कह रहे हैं हमारी रफ्तार इतनी तेज हुआ करती थी, हम आसमानों के करीब जाके बैठ जाया करते थे और वहां से खबरें उचकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई। ये मौलवी कह रहा है, ये कुरान के अंदर जिक्र है। और कुरान क्या कह रहा है? हम खबरें उचक लिया करते थे, जिन्नात कह रहे हैं। लेकिन आज अजीब मामला हुआ और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। क्या मामला हुआ? जिस दिन से रसूलुल्लाह पैदा हुए अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर ऐसे पहरे लगा दिए हैं। अब जिन कोई बात उचकने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसके पीछे शहाब साकिब लगा देता है और उसको जला के राख कर देता है। इससे पहले ये खबरें उचक ली जाती थी, लोगों को गुमराह करना आसान था। दावा किया जाता था मैं वलीउल्लाह हूँ, क्लेम करता था वो बंदा जिसकी जिन्नात से दोस्ती होती थी, काहन, बेईमान, गलीज, जादूगर, दावा किया करता था। वो आसमान की खबर लोगों के कान में डाल देता था, लोग समझते हैं वलीउल्लाह है। ये कहानत है, जो तुझे इस तरह की खबरें सुनाए वो काहन तो हो सकता है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। और ये बताइए, साइंस को आज तक जिन्नात की हकीकत का कोई इदराक हो सका? नहीं हो सका। हमारा आपका अकीदा है जिन एक मखलूक है, हर इंसान के साथ एक करीन पैदा हुआ है। साइंस को वो नजर नहीं आता। अगर वो साइंस को नजर ना आए तो क्या हमारा अकीदा खत्म हो जाएगा कि हमारे साथ करीन नहीं है, या जिन्नात नामी मखलूक नहीं है, या ये आसमान के खबरें नहीं थे चुराया करते, या जमीन के ऊपर पहले नहीं थे बसा करते, या इब्लीस जिन्नों में से नहीं था? इनकार कर दिया जाएगा। साइंस हो सकता है कब इस हकीकत को पाए। ये ढूंढते हैं एलियन लाइफ को ढूंढते फिरते हैं। इंटरस्टेलर और क्या क्या कॉस्मोलॉजी के अंदर इन्होंने इस्तिलाहात इजाद किए हैं। कोई और प्लैनेट्स हैं, कोई इस गैलेक्सी के बाहर, ये जो मिल्की वे है इसके अलावा जो गैलेक्सीज हैं वहाँ पे कोई मखलूक़ात। और भाई कुरान पाक में तो अल्लाह ताला कह रहा है इंसान भी बुनियादी तौर पर इस ज़मीन की मखलूक नहीं है, ज़मीन से पैदा तो हुआ है लेकिन ले जाया कहाँ गया था? जन्नत में। आदम कहाँ से नादिल हुए हैं? जन्नत से नादिल हुए हैं। और तुझे किसने मुगालता डाल दिया? इस्लाम की साइंस तो सीधी सुची साफ है। ये जो जिन्नात हैं ये आसमान के करीब जाके खबरें उचक लेते हैं। और अगर बात आई है तो मैं बात को मजीद बढ़ाता हूँ। हजरत सुलेमान ये समझते हैं हम ही हवाओं में उड़ते थे, आज हमने ही जहाज ईजाद किए, हमने ही रॉकेट ईजाद किए। हजरत सुलेमान के पास हवाओं के ऊपर हाकमियत थी कि नहीं? इंसान पहले भी हाकम रहा है। और तुमने क्या ईजाद करना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को ऐसा इल्म पहले भी अता किया है। वल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो जिसके पास सुलेमान का मुशीर था उसके पास किताब का इल्म था, उसने मलका बिल्कीस के तख्त को टेली ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कह ले, आजकल के अल्फाज में कहता हूँ, पलक झपकने से पहले ले आया था कि नहीं था लाया? तुम ये आज कोशिश कर रहे हो। और तुमने हकीकत ये है अगर साइंस भी वही की रहनुमाई से महरूम हो जाए तो सिर्फ टामक टोइयां मारती रहेगी। सिग्नल्स ढूंढ रहे हैं, रेडियो सिग्नल आना चाहिए। तुम्हें क्या पता अल्लाह ताला ने फरिश्तों में या जिन्नों में रेडियो सिग्नल रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए? तुम्हारा मेरा अकीदा है कि नहीं कि फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, मेरे आगे पीछे मौजूद हैं। 3 मखलूकात इस धरती के ऊपर एलियंस मौजूद हैं, तुम आज तक तलाश नहीं कर सके। जाओ, ना तुम्हें फरिश्ता मिलता है ना तुम्हें जिन मिलता है। और ऐसे उलमा के ऊपर भी फिर हैरत होती है, क्योंकि साइंस को जिन्नात का इदराक नहीं हो सका, साइंस को फरिश्तों का इदराक नहीं हो सका। इन्होंने कहा जिन्नों की और फरिश्तों की तफसीर ही फर्क कर दो। ये बदअकीदगी है। और इसी ज़िमन में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, साइंस अंदाजे का नाम होता है, गुमान का नाम होता है। हमें साइंस से कोई इतराज़ नहीं, इंसानी तहलीक के नासिर ढूंढ रही है, कॉस्मोलॉजी ढूंढ रही है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह ही की तहलीक करदा चीज़ों को ढूंढ रही है। तो जिसने तहलीक की है उसने अपनी तहलीक के बारे में जो कुछ बातें बता दी हैं, अगर तुम उनके ऊपर ईमान ले आओगे तो तुम्हें तरक्की का इम्कान तुम्हारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। साइंस आज तक ये नहीं समझ सकी कि दिल जो होता है उसके अंदर एहसासात होते हैं। मेरे भाइयों, दिल इस्लामी साइंस में इस्लाम की एक साइंस है और इस्लामी साइंस वही की साइंस है, और जो वही की साइंस है वो हतमी और यकीनी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर दिल के बारे में जितनी आयतें नाजिल की, आप कभी उनके ऊपर गौर करें। और हमारा जो मौजू है इसकी इब्तिदा भी इसी जुमले से हो रही है, क्योंकि ये जो कुरान पाक है ये दिलों की रहनुमाई के लिए और दिलों की बीमारियों को दूर करने के लिए नाजिल हुआ। ये कहते हैं कि दिल तो सोचता नहीं, दिल तो बीमार नहीं होता। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, अल्लाह कह रहा है कि मौलवी कह रहा है, फी कुलूबिहिम ज़ैगुन,
ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये अल्लाह के अल्फाज हैं कि मौलवी के उनके दिलों में बीमारी हैं, उनके दिलों में टेढ़पन है, उनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, उनके दिलों के ऊपर जंग लग गया। लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा, उनके दिल ने जो सोचते नहीं समझते नहीं। तुम कहते हो नहीं नहीं नहीं, दिल के अंदर तो एहसासात नहीं है, दिल के अंदर तो जज्बात नहीं है, दिल के अंदर तो ख्यालात नहीं है। कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम सिर्फ दिमाग है, सिर्फ सर के अंदर मुक़य्यद है। इस्लाम वाज़े है, इस्लाम सीधा है, इस्लाम दिमाग का इनकार नहीं करता। दिमाग का लफ्ज़ भी कुरान पाक में मौजूद है, अहादीस में भी मौजूद है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वही का इल्म मुझे और तुझे अता किया, डॉक्टर पता नहीं कितने 100 साल बाद पहुंचे तो पहुंच जाएं, ना भी पहुंचे, अल्लाह ने कह दिया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इंसानी जिस्म में 2 जगह वाक़े हैं, एक सर में वाक़े है और एक सीने में वाक़े है। रब्बी शरह ली सदरी, अल्लाह हमारा सीना खोल दे, और अल्लाह उन लोगों का सीना भी खोल दे जो साइंस ज़दगी का इस कदर शिकार हैं कि इस्लाम के सीधे सुच्चे साफ असूलों का भी इनकार कर देते हैं। अल्लाह तो कह रहा है, अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा ये भी कह दिया, अत्तक़वा हाहुना, इशारा किया, तकवा यहाँ पे होता है, तकवा दिलों पे होता है। दिल मरीज हो जाते हैं, दिल बीमार हो जाते हैं, दिल में कजी आ जाती है, दिल पे पर्दे पड़ जाते हैं। ये सारे अल्फाज कुरान पाक में मौजूद हैं। जब दिल काला, जंगलूद, कजी, टेढ़पन का शिकार हो जाता है तो अल्लाह ताला उन दिलों के ऊपर मोहर लगा देते हैं और उन दिलों को फिर कभी हदायत नहीं मिलती। आप उर्दू के आम फहम मुहावरे में या जुबानों के आम फहम मुहावरे में आप खुद कभी गौर करना, जब कभी आपको खुशी होगी, कभी खुशी के साथ साथ आप अपने सर में महसूस नहीं करेंगे। अल्लाह की कसम, आम फहम बात है, आप खुशी के साथ साथ अपने सीने में महसूस करेंगे, आप गम के साथ साथ अपने सीने में महसूस करेंगे। आपका बेटा एक अरसे के बाद आएगा, आप उसको गले लगाएंगे, आपका सीना मुसर्रत और शादमानी से भर जाएगा, क्योंकि एहसासात के मराकज़ इस्लाम में 2 हैं। दिमाग भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का काम सर अंजाम देता है। हाथ उठाने हैं, दिमाग ने कहना है, पलक झपकनी है, कदम उठाने हैं। लेकिन नेकी के जज्बात दिल में भी पैदा होते हैं, बुराई के ख्यालात दिल में भी पैदा होते हैं, दिमाग में भी होते हैं। वसवसा कुरान पाक में क्या, फी सुदूर इन्नास, कहाँ पे वसवसा डाला जाता है बताइए। और इस बात को भी छोड़िए, नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका। अल्लाह कह रहा है जिब्रील अमीन भी अगर कुरान को लेके आए तो आपके कल्बे अथर के ऊपर लेके आए। साइंस जो मर्जी कहती रहे, आज मैंने और आपने यहां से इब्तिदा करनी है कि हमारे जो दिलों की टेढ़ है, दिलों की बीमारी हैं, ये जो दिलों की बीमारियां होती हैं यही इंसान को बुराई की तरफ लेके जाती हैं। और इन बीमारियों का एक ही इलाज है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। क्या अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान नहीं पकड़ते, दिल सीधे नहीं होते, दिल ठहर नहीं जाते, दिल नेकियों के रास्ते पे नहीं चल पड़ते, दिल हदायत के रास्तों पे नहीं गामजन हो जाते। इंशाअल्लाह इसी बात को कल यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और कुरान पाक की फजीलत और ज़िक्र इलाही के फजीलत के हवाले से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।